السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 24 سورہ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 101 سے ہے۔ معزز طالبات ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی، اے رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے دی حکومت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور سکھایا مجھ کو تعویل الاحادیث، باتوں کا پیرنا، فاطر السماواتی، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے، والارض، زمین کے، انت ولی فی الدنیا، تو ہی دنیا میں کارساز ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، مجھے موت دے دے اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک بختوں میں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ الیک، کہ ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس، وما کنت لدیہم، اور تو نہیں تھا ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اکٹھے ہوئے اپنے کام پر، وہم یمکرون، اور وہ فریب اور تدبیر کرنے لگے، وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ نہیں ہیں، ولو حرصت بمؤمنین، یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے، وما تسألهم علیہ من اجرا، اور تو مانگتا نہیں علیہ اس پر من اجرن کوئی اجر اور بدلہ، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر ذکر نصیحت ہے، للعالمین سارے عالم والوں کے لیے۔ معزز طالبات تفسیر کی طرف دیکھیں۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے والدین وہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، اس سے یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا۔ انہوں نے جو خواب بچپن میں دیکھا تھا وہ خواب سچا ہوا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ پہلے آیات میں تو والد صاحب سے خطاب تھا، اس کے بعد جب کہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اہم مقصد حاصل ہوا تو ان کو سکون ملا، تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دعا میں مشغول ہوئے اور فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے میرے پروردگار، آپ ہی نے مجھے سلطنت کا ایک بڑا حصہ دیا ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر دینا اور اس کی تعلیم دی، اے آسمان اور زمین کے خالق، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں، اور مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور مجھ کو کامل نیک بندوں میں شامل کر دے۔ کامل نیک بندے انبیاء علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جو ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خاص طور پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی اونچے درجات دنیا اور آخرت کے ان کو نصیب ہو، وہ کتنے ہی مال اور دولت اور منصب ان کے قدموں میں ہو، وہ کسی وقت ان پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس کے دل میں یہ کٹکا رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، ان کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات ان سے چھین نہ لیے جائے یا کہیں کم نہ ہو جائے۔ اس کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب اور غریب قصہ اور اس کے ضمن میں آئی ہوئی ہدایات کا سلسلہ جو قرآن میں مذکور ہے پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم یا کسی حدیث مرفوع میں نقل نہیں۔ اکثر علماء تفسیر نے تاریخی اور اسرائیلی روایات کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 17 سال تھی، پھر 80 سال والد سے غائب رہے اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ 40 سال تھا، پھر یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 17 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی
اور وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بیچ کر مجھے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 147 سال تھی۔ اور اسی طرح بعض تورات میں اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افرایم اور منشا اور ایک لڑکی تھی ان کی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئی، اور رحمت کا نکاح پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور افرایم کی اولاد میں یوشع ابن نون پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے حضرت عروہ ابن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائے تو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء اور اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی، اور اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے گئے اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر ان کو دفن کر دیا۔ اب یہاں پر آیت مذکورہ میں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ والدین کی تعظیم اور تکریم واجب ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی شہریت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس لیے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کو خاص عبادت کی علامت قرار دے کر غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، جس سے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں تو اور کسی بزرگ کے لیے یا پیر کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ ھذا تعویل و رؤیا سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بعض اوقات زمانہ دراز یعنی بہت عرصے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جیسے اس واقعے میں 40 یا 80 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ قد احسن ابی سے ثابت ہوا کہ جو شخص کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو پھر اس سے نجات ہو جائے تو سنت پیغمبری یہ ہے کہ نجات پر شکر ادا کرے اور مصیبت اور مرض کے ذکر کو بھول جائے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسی کی ایسی مخفی تدبیر اور سامان کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ توفنی مسلمن، اس میں یوسف علیہ السلام نے ایمان اور اسلام پر موت کی دعا مانگی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص حالات میں موت کی دعا کرنا ممنوع نہیں، اور احادیث صحیحہ میں جو موت کی تمنا کو منع فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر بے صبری سے موت مانگنے لگی، یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر کہنا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان کرنے کے بعد پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی یہ قصہ غیب کی ان خبروں میں سے ہے جو ہم نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برادران یوسف کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا طے کر چکے تھے اور اس کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ اس اظہار کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو پوری تفصیل کے ساتھ ساتھ صحیح بیان کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، نہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ دیکھ کر بیان فرما دیا ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی سے تعلیم حاصل کی کہ کتب تاریخ دیکھ کر یا کسی سے سن کر بیان فرما دیا ہو۔ قرآن کریم نے اس جگہ صرف اتنی بات پر اکتفا فرمایا ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، کسی دوسرے شخص یا کتاب سے اس کا علم حاصل نہ ہونے کا ذکر اس لیے ضروری نہیں سمجھا کہ پورا عرب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مکہ معظمہ میں گزری ہے۔
ملک شام کا ایک سفر تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، جس میں راستے ہی سے واپس تشریف لے آئے، اور دوسرا سفر تجارت کے لیے کیا، چند ایام میں کام کر کے واپس تشریف لے آئے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بتلائیں کہ کیا اور کس طرح ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوحی الہی یہ سب بتا دیا اور وہ پھر بھی اپنے کفر اور انکار پر جمے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا۔ اس پر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی کوششیں کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کا کام تبلیغ اور اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اس کا کامیاب بنانا نہ آپ کے اختیار میں ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی رنج ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور صحیح راستے پر لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس پر ان لوگوں سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتے جس کی وجہ سے ان کو اس کے سننے یا ماننے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور خیرخواہی اور نصیحت کے لیے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب اس کوشش سے آپ کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ ثواب آخرت اور قوم کی خیرخواہی ہے تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو چکا ہے، پھر آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ معزز طالبات، آج کا جو سبق ہم نے پڑھا وہ اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے ایک رکوع کا مطالعہ کریں اور ساتھ ساتھ پیچھے بھی یاد کرتی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔